الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى صلوات حضرات سلسلے گفتگو آپ حضرات کی پیش نظر ہے قرآن مجید کی جن آیات کی تلاوت کا مسلسل شرف حاصل کیا جا رہا ہے، ان آیات کے وسیلے سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی عظمت اور ان کی شخصیت کی فضیلت کی طرف اور ان کے معیار کو اور مقام کو بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب دن ہو یا رات ہم تیرے ساتھ ساتھ ہیں اور تیرا رب تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. تیری آخرت میں تیرا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے، بہت عرفہ ہے، اور ان قریب تیرا رب تجھے اتنی نعمتیں عطا کرے گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے. کل آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد سرکار عالم جس دین کو لے کے آئے ہیں اس دین کا نام اسلام. اسلام وہ دین ہے جس کے لیے اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اس کا نام اسلام ہے. اللہ کی اندیت میں، اللہ کی قربت میں جو نظام ہے، جو دین ہے، جو قانون ہے، اس کا نام اسلام ہے. اور اللہ نے یہ دین انسان کی فطرت کے مطابق بنایا ہے. جو فطرت کے تقاضے ہیں وہی دین کے مطالبے ہیں، جو فطرت کی خواہش ہے وہی دین مانگ رہا ہے. یہ دین بن گیا ہے ہمارے لیے. دین بنانے والا اللہ ہے، بنا ہے ہمارے لیے. ضرورت دین ہمیں ہے، بنایا اللہ نے ہے. بنانے والا خود آ کے ہمیں دین دے نہیں سکتا. ہم محتاج دین ہے، ہم خود جا کے دین لے نہیں سکتے. دین بن گیا ہے. دین آئے کیسے؟ جس نے بنایا وہ آج آ نہیں سکتا. جس کے لیے بنا وہ جا نہیں سکتے. وہ آ جائے تو وہ نہ رہے، وہ آ جائے تو وہ نہ رہے. ہم چلے جائیں ہم نہ رہے. وہ آ نہیں سکتا. ہم کتنا بھی خاموش نہ رہیے. پہلے بڑے آسان باتیں پڑھ لو، گہرائی میں تو جا ہی نہیں رہا ہوں. زیادہ گہرائی میں کیوں جو آپ کو پریشان کروں. وہ آ نہیں سکتا، ہم جا نہیں سکتے. اس کی لطافت کا تقاضا ہے، وہ آ نہیں سکتا. ہماری کثافت کی مجبوری ہے، ہم جا نہیں سکتے. وہ آ جائے تو اللہ نہ رہے، ہم چلے جائیں تو ہم نہ رہیں. تو وہ آ نہیں سکتا، ہم جا نہیں سکتے. تو دین تو بن گیا تو ملے کیسے؟ بہت آسان بات کر رہا ہوں، بہت عظیم پیغام ہے یہ. وہ آ نہیں سکتا، ہم جا نہیں سکتے، یہ طے ہے. دین اس کا ہے، ملے گا اسی سے.
تو وہ نہیں آئے گا ہمیں دینے کے لیے، ہم نہیں جائیں گے لینے کے لیے۔ تو اب جس کے بھی وسیلے سے دین ملے گا، جس کے بھی ذریعے سے دین ملے گا، نہ وہ خدا ہوگا نہ وہ ہم جیسا ہوگا۔ بالکل لاجک کی بات کر رہا ہوں میں، بالکل عقل کی بات ہے جسے عقل ایکسپٹ کرے۔ اگر وہ آ جائے تو وہ نہ رہے اور ہم چلے جائیں تو ہم نہ رہیں، وہ آ نہیں سکتا ہم جا نہیں سکتے۔ تو اب جن کے وسیلے سے دین ملے گا، نہ وہ خدا ہوں گے نہ وہ ہم جیسے ہوں گے، کیونکہ اگر وہ خدا ہوتے تو آ نہیں سکتے تھے، ہم جیسے ہوتے تو وہاں تک جا نہیں سکتے تھے۔ وہ خدا بھی نہیں ہے اور ہم جیسے بھی نہیں ہے، اور یہی میرے مولا نے کہا خبردار، نہ ہمیں خدا کہنا نہ اپنے جیسا سمجھنا۔ سلمان پڑھنے محمد نہ یہ خدا ہے نہ یہ ہم جیسے ہیں۔ تو جن کے وسیلے سے دین ملا ہے وہ خدا بھی نہیں ہے، وہ ہم جیسے بھی نہیں ہے، ہم جیسے بھی نہیں ہے۔ اور نبی کے بعد نبی جیسا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، نبی کے بعد نبی جیسا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ سرکار مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، بیچ میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شاعر کو پکڑ کے لایا گیا جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا، نازیبا اشعار کہا کرتا تھا، اسے پکڑ کے لایا گیا۔ لوگ بڑے خوش ہوئے، یا رسول اللہ آج یہ موقع سے مل گیا، آج یہ موقع سے مل گیا، ہم اس کو گرفتار کر کے لے آئے ہیں۔ نبی نے علی سے کہا، یا علی جاؤ اس کی زبان کاٹ دو، جاؤ علی اس کی زبان کاٹ دو۔ میرے مولا نے اس کو ساتھ لیا، مسجد کے باہر نکلے اور پورا مجمع علی کے پیچھے پیچھے تماشا دیکھنے کے لیے، منظر دیکھنے کے لیے کہ اب کیا ہوگا۔ اب علی اس کی زبان کاٹیں گے، خنجر نکالیں گے، چھری نکالیں گے، سارا مجمع اس انتظار میں ہے۔ اور میرے مولا اس کو مسجد کے باہر لے کے گئے، جہاں پہ میرا مولا کے کچھ اونٹ بندھے تھے، ایک اونٹ کھولا اور اسے دے دیا، کہا جلدی سے اس پہ بیٹھ کے چلا جا۔ اب یقین جانیے آپ کو جان بچا کے جا رہا ہے، کتنی تیز گیا ہوگا۔ اچھا ادھر علی نے اسے اونٹ دیا، رخصت کر دیا، اور سارا مجمع علی کے آنے سے پہلے نبی کے پاس، یا نبی اللہ یہ تو غضب کر دیا علی نے، یہ تو غضب کر دیا۔ آپ نے کہا تھا زبان کاٹنے کے لیے، انہوں نے بجائے زبان کاٹنے کے اپنا اونٹ بھی دے دیا، کچھ رقم بھی دے کے رخصت کر دیا۔ ایک مرتبہ نبی نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ تم نہیں سمجھو گے میرا مقصد کیا تھا، تم نہیں سمجھو گے میرا مقصد کیا تھا۔ چلا گیا اور یہ بڑے حیران و پریشان، نبی کا قول ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اگلا دن ہوا، وہی مجمع وہی نبی اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جو کل گیا تھا آج آیا، کہنے لگا یا نبی اللہ پہلے آپ کلمہ پڑھائیے۔ کلمہ پڑھا اور کہا پوری رات آپ کی شان میں قصیدہ کہا، یہ اشعار میں نے کہے آپ کی عظمت میں، آپ کی فضیلت میں، اسے سنیے۔ کھڑا ہوا، مجمع کو قصیدہ سنایا، اپنے اشعار سنائے۔ اب آپ سمجھے یہ زبان کاٹی کون سی گئی تھی، کون سی گئی تھی؟ وہ زبان علی نے کاٹ دی جو رسول کی توہین کرتی تھی، وہ زبان دے دی جو مدح رسول کرتی ہے۔ وہ زبان کٹ گئی جہاں سے توہین کے اشعار نکلتے تھے۔ اب ایک جملہ میں کہوں اور اپنے موضوع سے منسلک ہو جاؤں، جو قوم رسول کی موجودگی میں رسول کا مقصد نہ سمجھے، وہ بعد رسول کیسے سمجھے؟ تو رسول کی جگہ پہ وہی ہو جو مزاج شناس ہو رسول کا، جو رسول کے مقصد اور مزاج سے آگاہ ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر،
اے خاتم الانبیاء، اے سید الانبیاء، اے طٰہٰ یاسین، اے مزمل و مدثر، ہم تجھے اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. یہی آخری آیت ہے نا سلام کلام کی. اللہ کہہ رہا ہے اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. اب میں اپنے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا بیدار مجمع مجھے بتائے اللہ کتنی نعمتیں دے گا؟ کتنی دے گا؟ 1,00,000 نعمتیں دے گا؟ 1 کروڑ نعمتیں دے گا؟ 2 کھرب نعمتیں دے گا؟ کتنی دے گا؟ کہا صاحب آپ الٹی بات نہ کریے، اللہ جسے دیتا ہے وہ بغیر حساب، دنیا کے کمپیوٹر حساب لگا ہی نہیں سکتے. اللہ جسے دیتا ہے وہ گنتی میں تو آئے گا نہیں. تو انہیں کتنی دے گا؟ کیا نہیں معلوم؟ اللہ نعمتیں دے گا بھی یا نہیں اپنے حبیب کو؟ کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ کہہ رہا ہم نعمتیں دیں گے. دے گا کنفرم ہے، کتنی دے گا نہیں معلوم، لیکن یہ معلوم ہے کہ دے گا. کتنی دے گا نہیں معلوم، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت تک دے گا جب تک یہ راضی نہ ہو جائے. اگر آپ میرے جملے پہ غور کر رہے ہیں تو بہت بڑا پیغام دینے جا رہا ہوں. دے گا کنفرم ہے، کتنی دے گا نہیں معلوم. اچھا میرے مجمع کو نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، چلو کچھ بڑے بڑوں سے پوچھتے ہیں، حضرت آپ جانتے کتنی دے گا؟ کہا نہیں ہم بھی نہیں جانتے. اچھا وہ جانتے ہیں؟ کہا وہ بھی نہیں جانتے. اچھا شیخ الحدیث جانتے؟ کہا نہیں جانتے. مفتی اعظم نہیں جانتے. حافظ صاحب کا نہیں جانتے. تو جب کوئی نہیں جانتا تو کیوں کہتے ہو قرآن کافی ہے؟ قرآن کی ایک آیت کا مقصد تو جانتے نہیں ہو، اب کہتے ہو قرآن کتاب کافی ہے. کتنی دے گا کسی کو نہیں معلوم، لیکن دے گا. اور یہ بھی یقین ہے کہ اس وقت تک دیتا رہے گا جب تک محمد راضی نہ ہو جائے. جب تک محمد راضی نہ ہو جائے تو اب اس جگہ کو تلاش کرو جہاں نعمتیں تمام ہوئی، جہاں نعمتیں تمام ہوئی. وہ میدان ہے میدان غدیر، جہاں اللہ نے کہا تمام تو علیکم نعمتی، آج ہم نے نعمتیں تمام کر دی. تو غدیر افسانے کا نام نہیں ہے، غدیر خیال کا نام نہیں ہے، غدیر اسلام کے اس پوائنٹ کا نام ہے جہاں نعمتیں تمام ہوئی اور محمد اللہ سے راضی ہو گئے. محمد والے اس میدان کا نام ہے. اچھا جو قرآن میں آیت ہے سورہ مائدہ کو پڑھیے آپ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو. کیا پہنچانا ہے؟ جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا، ما انزل جو نازل کیا جا چکا، الیک آپ پر، آپ کے رب کی طرف سے وہ پہنچا دو. اچھا نازل کیا ہوا؟ آیت نے نہیں بتایا، آیت نے نہیں بتایا کیا پہنچانا ہے، بس اتنا بتا دیا کہ آج جو پہنچانا ہے یہ میسج پہلے مل گیا ہے، آج پہنچا دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر یہ نہ کیا، اگر یہ نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کو انجام ہی نہیں دیا. اب میں کیسے عرض کروں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کا پیغام ہو نبی اللہ نہ پہنچائے؟ کہا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کہے نبی نہ کرے. تو یہ لہجہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ کیا تو وہ یا رسالت کو نہیں پہنچایا. یہ کہہ تو نبی سے رہا ہے لیکن سمجھا رہا ہے ہر امتی کو، اگر یہ اعلان نہ مانا تو وہ یا کچھ بھی نہیں مانا. تو گویا کچھ بھی نہ مانا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ کیا تو رسالت نہیں. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اے میرے حبیب اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بہت
سنی سنائی باتیں پڑھ رہا ہوں نا. یہ آیت تو قرآن میں ہے, آپ نے 1 کروڑ مرتبہ سنی ہوگی, لیکن ذرا سا زور دیجیے دماغ پر. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہنچا دیجیے, آپ پیغام جو ہے وہ دے دیجیے. اللہ آپ کو شر سے محفوظ رکھے گا. اچھا, جہاں یہ پہنچانا ہے, جس مجمع میں نبی کو بولنا ہے, وہ مجمع معمولی مجمع نہیں ہے. وہ مجمع کوئی ہلکا مجمع نہیں ہے, بہت خاص مجمع. خواص, بڑے بڑے لوگ, اونچے اونچے لوگ, صحابہ کرام, رسول کی قیادت میں حج کر چکے لوگ, حاجی بھی ہیں, صحابی بھی ہیں, نمازی بھی ہیں. 3 اسٹار مجمع ہے. مجمع پاورفل ہے, بڑے بڑے لوگوں کا مجمع ہے نا. بھائی حاجی ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی حج کر کے آ رہے ہیں, ابھی تو مکے سے حج کر کے نکلے ہیں نا. ادھر نبی چلے حاجیوں کا قافلہ لے کر, ادھر سے جبریل چلے آیتوں کا کارواں لے کر. ادھر سے نبی کے قیادت میں یہ حاجی پیچھے پیچھے, اور ادھر سے جبریل آ گئے, پہلا رسول پہنچا دو جو نازل کیا گیا ہے. اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے. اب میں اپنے اس مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ مجمع جو حاجی پلس نمازی پلس صحابی, مسلمان, صدر اللہ کے مسلمان, شروع والے, ابتدا والے, اللہ کہہ رہا پہنچا دو, شر سے بچائیں گے. اتنے مقدس مجمع میں اگر شہید لوگ نہ ہوتے تو اللہ شر سے حفاظت کی ذمہ داری نہ لیتا. تاریخ گونگی ہو جائے ہمیں اعتراض نہیں ہے, تاریخ خاموش ہو جائے ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. جب تک قرآن میں یہ آیت رہے گی, جب تک زمانہ سوچنے میں مجبور ہوگا, ان حاجیوں میں شر تھا, ان نمازیوں میں شر تھا, ان لوگوں میں شر تھا. اگر نہ ہوتا تو اللہ ذمہ داری کیسی لے رہا ہے؟ اللہ ذمہ داری نہیں لے رہا ہے. کہہ رہا حبیب آپ پہنچائیے, شر سے ہم بچائیں گے. شر سے آپ اس کا وزن نہیں سمجھ رہے. 1.25 لاکھ پیور مسلمان, اصلی مسلمان, حاجی, نمازی, اللہ کہہ رہا ہے شر سے ہم بچائیں گے. خطرہ کیا ہے؟ معبود یہ اعلان کرنا تھا تو اپنے نبی کے لیے بدر میں کہتا, جب صرف 313 تھے, کافی 1000 سے زیادہ تھے. وہ حج میں کہتا جب یہاں تعداد کم تھی, دشمن زیادہ تھے. خیبر میں کہتا, خندق میں کہتا کہ شر سے ہم بچائیں گے, شر سے ہم بچائیں گے, شر سے ہم بچائیں گے. غدیر میں تو 1.25 لاکھ ہے. یہاں بچانے کی ذمہ داری وہاں نہیں لی. آواز قدرت آئی ان میدانوں میں, علی کی شکل میں وہاں بھی رسول موجود تھا. آج علی کی ولایت کی بات ہے تو ذمہ داری میں لے ہم بچائیں گے. ابھی آپ اعلان کریے, یہ ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی یہ میری ہے. حکم مل گیا, قافلے کو روکا گیا, رک جاؤ. اب وہ قافلہ, وہ کارواں, 100 لوگوں کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم تو اپنی 10-20 لوگوں کو نہیں سمجھا پاتے صاحب, الٹے ہم ہی کو سمجھانے لگتے کہ نہیں تو آپ نہیں سمجھ پا رہے. ہوتا ہے بھائی, سارے معاملے ہوتے. اب وہ 1.25 لاکھ, دن کے 12 بج رہے ہیں, سورج کی شعائیں, عرب کی گرمی, سورج اپنے شباب پر, کمال پر, عروج پر, شعائیں سیدھی ہنس کر کے آئے ہیں. حج ہوتا نہیں جب تک سر کے بال نہ اڑوائے جائے, تو بال بھی نہیں ہے سر پر. دھوپ تیز ہے, 12 بج رہے تھے. دیکھیے 12 بجتے ہیں یہاں بھی وہاں بھی. غدیر میں جو 12 بجے, اس میں فرق یہ ہے وہاں کچھ کی عقلوں پہ بج رہے تھے, کچھ کی شکلوں پہ بج رہے تھے. نہیں غور کر رہے آپ؟ اور اتنی خاموشی غدیر میں بھی نہیں تھی جتنا آپ گمسم بیٹھے ہیں نا. اتنا غدیر میں بھی لوگ, تپتا ہوا صحرا. ارے بھائی اب کیا بچا ہے؟ سارا اسلام مل گیا, حج باقی تھا, کر کے آ رہے ہیں.
परफेक्ट मुसलमान हो गए, कंप्लीट मुसलमान हो गए। अब क्या मामला है, क्या मामला है, वो उससे पूछ रहा है, उससे पूछ रहा है, वो उससे पूछ रहा है। इधर ये गुफ्तगू हो ही रही थी, किसी को समझ में आ ही नहीं रहा है। नबी ने कहा कटावे का मिंबर बनाया जाए। मिंबर बनाओ तो मिंबर मिले कहां से? का कजावे का मिंबर बने तो कुछ वीआईपी कजावे उतारे गए, सब नहीं, कुछ खास कजावे उतारे गए। और बिल्कुल ऐसे ही मामला है, जिसका खतरा जाने का हो उसकी गाड़ी की चाबी रख लो। अब बोला छटपटा रहा है, साहब जाए कैसे? कहा जाओगे कैसे? गाड़ी की चाबी तो हमारे पास है। तो कहीं कोई निकल के और चला न जाए और बाद में ये कहते हम तो थे ही नहीं। नबी ने कहा नहीं, यहीं रहो, मिंबर है कजावे का। और कर रहे आप नया मिंबर, या रसूल अल्लाह मिंबर मंगा लेते, आप कह देते तो मदीने से मिंबर चल के चला आता। आप दरख्त बुला सकते हैं, आपको अल्लाह ने अख्तियार दिया है। जब सुलेमान जैसा नबी तख्ते बिल्कीस मंगा सकता है, आप तो उनके भी नबी है, बुला लीजिए, मंगा लीजिए। कहा नहीं, अली का मामला है, मिंबर बनेगा तो एक अनोखा मिंबर बनेगा, ताकि लोगों के जहन में तो रहे कि ऐसा भी मिंबर। अब आप जरा गौर करिएगा, मिंबर का मतलब लकड़ी नहीं है, सिर्फ लकड़ी का हो तभी मिंबर नहीं। मिंबर हर वो शय है जहां पर फज़ाइले आले मोहम्मद बयान किया जाए। मिंबर बना, मिंबर पे नबी ने खुतबा दिया। सरकार की जिंदगी का सबसे बड़ा खुतबा है खुतबा गदीर। सारी बातें करने के बाद कहा कि मुझे अपना क्या मानते हो हाकिम? कहा मैं तुम्हारे नफ्सों में तुमसे ज्यादा तसर्रुफ रखता हूँ, हक रखता हूँ? का बिल्कुल रखते हैं। कहा सुनो, अल्लाह मेरा मौला है, मैं मोमिनीन का मौला हूँ, और जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। अल्लाह मेरा मौला, मैं मोमिनीन का मौला, और जिसका मैं मौला उसके अली मौला। यानी जिसके नबी मौला उसके अली मौला। अब इसी को पलट दो, जिसके अली मौला उसके। अच्छा, तो गदीर में मौला कितने? दो है ना, नबी मौला अली मौला, दो है ना, नबी मौला और अली मौला। अच्छा, इस वक्त रात है ना, ये कहने की जरूरत तो नहीं ना कि दिन नहीं है। कहा नहीं साहब, रात है का मतलब ये है दिन नहीं है। दिन है तो ये जरूरत नहीं है कि रात नहीं। दिन है का मतलब रात नहीं, रात है का मतलब कि दिन नहीं। नबी ने कहा मैं मौला और अली मौला, तो ये तो कहने की जरूरत नहीं है ना कि तुम सब गुलाम हो। तो मौला है बाकी गुलाम है, नस्ल दोनों की चलेगी। मौला से मौलाजादे होंगे। अगर तारीख में नजर होगी तो खामोश न होगा। नस्ल दोनों की चलेगी, मौला से मौलाजादे होंगे, गुलाम से गुलामजादे होंगे। अब अगर कोई मौलाजादा किसी गुलामजादे को गुलामजादा कहे, मिंबर से उतार दे तो हैरत न करना। सलवात पढ़ रहे मोहम्मद। मैं मौला, नबी ने कहा मैं मौला, अली मौला। इधर ऐलान हुआ, इधर अल्लाह ने फौरन आयत भेजी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। आज के दिन दीन, बहुत तवज्जो सुनिएगा, यह कुरान जो सूरह माइदा 5वां सूरा बोलेंगे तो तीसरी आयत शुरू में ही, आज के दिन दीन कामिल हो गया। आज के दिन दीन कामिल हो गया, नेमतें तमाम हो गई, अल्लाह दीन इस्लाम से राजी हो गया। ऐलान एक है अली की विलायत का, क्या
کام کیا کیا ہو رہے ہیں؟ دین کامل ہوا آج، نعمتیں تمام ہوئی آج، اللہ دین اسلام سے راضی ہوا۔ ذرا آپ زور سے اس بات کو سمجھیے گا، زور دے کے، دین اسلام سے راضی ہوا آج۔ جملہ میں کہہ رہا ہوں، سمجھ رہا آپ کا کام ہے۔ جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو، اسلام تو رضی اللہ ہوتا نہیں۔ اب اس کے آگے میں کیسے آپ سمجھاؤں؟ دین کامل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی، اللہ دین اسلام سے کب ہوا راضی؟ کہا جب علی کو مولا بنایا گیا، علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ آج یوم کے معنی ہے دن، یوم یعنی دن، لیل یعنی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رات بھی قرآن میں ہے، لیل بھی قرآن میں ہے، اور یوم بھی قرآن میں ہے۔ یہ ڈے نائٹ کا مسئلہ ہے۔ یوم یعنی ڈے، لیل یعنی نائٹ۔ اللہ نے دین کامل کیا دن میں، اور قرآن نازل کیا رات میں۔ اللہ کرے آپ اس بات کو سمجھ لیں، قرآن آیا رات میں، دین کامل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی دن میں۔ تو دن بھی قرآن میں، رات بھی قرآن میں۔ میں قرآن کے ماننے والوں سے اپیل کرتا ہوں، جب بات رات کی آتی ہے تو جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور آخری عشرہ آیا، پوری امت لگ گئی رات کو ڈھونڈنے کے لیے۔ 21 والی رات، 22 والی رات، 27 والی رات، 26 والی رات، 25 والی رات۔ ہم نے کہا بھیا کیا کر رہے ہو؟ کہا رات ڈھونڈ رہے ہیں، رات ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ راوی، یہ روایت، یہ حدیث، یہ محدث، یہ تاریخ، یہ مورخ، یہ والی رات، وہ والی رات، ساری نالج کی ایجنسیاں جتنی ہیں اسلام کی، سب لگ گئی رات ڈھونڈنے کے لیے۔ ساری ایجنسیاں لگ گئی، یہ والی رات، وہ والی رات، یہ والی رات۔ میں نے کہا بھیا اتنی محنت رات ڈھونڈنے کے لیے کر رہے ہو اور ہم بھی کرتے ہیں، تو چلو ہم مل کے وہ دن بھی ڈھونڈ لیں۔ بھائی اگر آپ رات ڈھونڈ رہے ہیں تو کیونکہ رات بھی قرآن میں ہے، دن بھی قرآن میں ہے۔ عدل کا تقاضا تو یہی ہے کہ اگر رات ڈھونڈی جا رہی ہے تو دن بھی ڈھونڈا جائے۔ لیکن صاحب رات ڈھونڈنے میں سب لگے ہیں، دن کوئی نہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے کہا بھیا دن کیوں نہیں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں صاحب، ہم بہت شارپ مائنڈ ہیں، ہم بہت شاطر ہیں، چالاک ہیں۔ اچھا دن ہے تو 365 دنوں میں کوئی دن تو ہوگا نا۔ ہم نہیں کہتے یہ والا دن، آپ طے کر کے بتا دیجیے یہ دن ہے۔ بھائی کوئی تو دن ہوگا نا جس دن دین کامل ہوا۔ ہمیں چھوڑ دیجیے، ہم تو کھلے ذہن کے لوگ ہیں، جو آپ کہیں گے مان لیں گے۔ آپ بتا دیجیے 365 دنوں میں سے وہ کون سا دن ہے جس دن دین کامل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی، اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ کہاں بھی کمال کی باتیں کرتے ہیں صاحب؟ آپ ہم سے دن ڈھونڈوا رہے ہیں، ہم نہیں ڈھونڈیں گے، ہم صرف رات ڈھونڈیں گے، ہم دن نہیں ڈھونڈیں گے۔ کیوں؟ دن سے کیا عداوت ہے، دن سے کیا بغاوت ہے، دن سے کیا دشمنی ہے؟ کہا صاحب دشمنی دن سے نہیں ہے، جب دن ملے گا تو میدان بھی ملے گا۔ دشمنی دن سے نہیں ہے بھائی، دن سے کیا دشمنی ہے ہمیں، لیکن بات دن پہ رکے گی نہیں۔ جب دن مل جائے گا تو وہ میدان بھی ملے گا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا کہنے، آپ کی تحقیق تو کامیاب ہو گئی۔ آپ نکلے ڈھونڈنے تھے دن، آپ کو میدان بھی مل گیا۔ بات سے میدان پہ بھی نہیں رکے گی، جب میدان ملے گا تو 1.25 لاکھ کا مجمع بھی ملے گا۔ میں نے کہا پھر تو آپ بالکل بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ کہا نہیں، اب یہیں سے ہماری ٹینشن شروع ہوگی، یہیں سے ہماری بنیاد ہل جائے گی، یہیں سے ہماری اساس بکھر جائے گی، یہیں سے ہمارا عقیدہ منتشر ہو جائے گا۔ ہم
ہم جواب نہیں دے سکتے، ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اس لیے ہم حیرت سے دیکھ رہے ہیں جب دن ملے گا تب میدان ملے گا، پھر میدان کے بعد کجارے کا ممبر ملے گا، ممبر پہ نبی نظر آئیں گے، نبی کے ہاتھوں میں علی اور اعلان ہوگا من کنتم مولا فہذا علی مولا۔ تو آپ ہمیں اتنی گہرائی کی طرف اشارہ ہے، ہم تھوڑی جائیں گے وہاں پہ، ہم ڈھونڈیں گے نہیں، ہم تلاش نہیں کریں گے۔ دیکھیے باتیں میں جو عرض کر رہا ہوں اس میں آپ ذرا غور کریے گا، دن کو تلاش نہیں کیا جاتا، کیوں؟ کہا دن کا رشتہ ہے علی کی ولایت سے، اور رات کو ڈھونڈا جا رہا ہے، پتہ نہیں رات ملی کہ نہیں ملی۔ راجیوں نے کہہ دیا بھیا آخری اشرا ہے، کسی کوئی رات ہے، اب ڈھونڈتے رہو، کرتے رہو شب بیداری۔ ملی نہیں ملی، ڈھونڈا سب نے، اور 28-29 جیسے آئی تو ادھر ہی ہو گیا، اب چاند کم نکلے گا۔ عید منائیے، عید، یہ عید کیوں منائی جاتی ہے؟ کیا عید منائی جاتی ہے؟ صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب اس کا کیا مطلب عید کیوں منائی جاتی ہے؟ عید اس لیے منائی جاتی ہے کہ ہم نے 30 روزے مکمل کر لیے۔ میں نے کہا 5 سال کہ عید ایک سال بناؤ، 5 سال عید کینسل کر دو، 5 سال بعد بنائیے عید۔ کہا نہیں، جب اللہ کا مہینہ آئے گا تب ہم روزے رکھیں گے، روزے مکمل ہوں گے تو اس تکمیل کی جشن میں گلے ملیں گے۔ اور بات سمجھدار سمجھ گئے، گلے ملیں گے، مبارکباد پیش کریں گے، سینے سے لگائیں گے، نیا لباس پہنیں گے۔ کیوں؟ 30 روزے مکمل ہوئے۔ اگر 30 روزے مکمل ہو جائے تو ساری امت جشن منائے، اور جس دن پورا دین مکمل انبیاء برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ تکمیل دین مکمل ہو رہا ہے تو عید نہیں ہے، عید اکبر ہے، وہ سب سے بڑی عید ہے، اس سے بڑی عید ہے ہی نہیں۔ دین کامل ہوا، نعمتیں دین اسلام سے آج کل تک کیا تھا؟ کل تک کیا تھا؟ کل تک دین تھا لیکن تکمیل کی سند نہیں ملی تھی۔ اچھا دیکھیے بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے کہا ہم نے دین کو کامل کر دیا۔ یہ جو دین کامل ہوا ہے یہ ہمارے لیے ہے۔ اکملت لکم دینکم، اللہ کا دین جب سے ہے تب سے کامل ہے، ہمارے پاس اسٹیپ بائی اسٹیپ آیا، ایک حکم کے بعد دوسرا حکم آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، یہاں پہ آ کے مکمل ہوا۔ دین ناقص نہیں ہے، دین مکمل تھا، قسطوں میں آتا رہا نا، تھوڑا تھوڑا آیا نا، ایک ساتھ تو پورا دین نہیں آیا۔ غدیر میں آ کے مکمل ہوا جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ جس آیت میں یہ الیوم ہے نا، اسی میں یہ پوری آیت نہیں، فقرہ ہے آیت کا، اسی میں اللہ نے کہا الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کفر مایوس ہو گئے۔ لیجیے صاحب نہیں مصیبت، جس دن دین کامل ہو رہا ہے، نعمتیں تمام ہو رہی ہیں، اللہ دین اسلام سے راضی ہو رہا ہے، اس دن کون مایوس ہو رہا ہے؟ کفر مایوس ہو رہا ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ آل محمد کی جشن پر جو مایوس ہو جائے، جس کے چہرے بگڑ جائے، آج کے دن کفر مایوس ہو گیا۔ اعلان ہے علی کی ولایت کا، ریئیکشن دو ہیں اور دونوں متضاد، اپوزٹ۔ ایک طرف دین کامل ہو رہا ہے، ایک طرف کفر مایوس ہو رہا ہے۔
کفر مایوس ہو رہا ہے. اب کفر کسی معمولی طاقت کا نام نہیں ہے. قابیل سے چل کے حضور کے زمانے تک آ گیا, مایوس نہیں ہوا. قابیل سے چل کے نبی کے دور تک آ گیا اور نبی جانے بھی والے ہیں. کفر مایوس. جناب نوح نے بد دعا کر کے سب کو ڈبو دیا تھا, لیکن کفر مایوس. نبی پہ نبی آتے رہے جاتے رہے, کفر مایوس نہیں ہوا. کفر کم مایوس ہوا کہ جب علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. جملے آپ محفوظ رکھیے گا, کفر کی مایوسی کا تعلق ختم نبوت سے نہیں ہے, آغاز امامت سے ہے. کفر مایوس ہو گیا. کیوں؟ کفر کو معلوم ہے کہ اب جس سلسلے کا آغاز غدیر سے ہو رہا ہے, یہ سلسلہ تا قیامت ہے. ہر دور میں امام رہے گا, ہر زمانے میں امام رہے گا. کوئی بھی دور ہو بغیر امام کے وہ دور ہے ہی نہیں. حجت خدا بشکل امام قیامت تک. جب تک امام نہیں آئے گا قیامت نہیں آئے گی. تو اب یہاں سے یہ مایوس ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر مایوس ہے امامت سے. اب اگر امام کے مقابلے میں جب بھی آئے, جہاں بھی آئے, ظاہر کچھ بھی ہو سکتا ہے, دل میں کفر ہوگا. میرا عزیزو یاد رکھیے گا, ہمارے آپ کے کہنے سے کسی کو عزت نہیں ملتی. عزت دینے والا خدا ہے. دنیا دولت و درہم و دینار کی بنیاد پر صدیق و صدیقہ کا لقب لے سکتی ہے, لیکن مباہلے میں جھوٹوں کے مقابلے میں آ نہیں سکتے. پبلک کی سپورٹ پر, عوام کے سہارے کوئی لقب لے لینا آسان ہے, لیکن نائب کے حصار میں فضیلت کو منوا لینا بڑا مشکل کام ہے. دنیا جب قرآن سے ہٹ کر قرآن کو سمجھنے لگی, جب وارث قرآن سے ہٹ کر قرآن کو سمجھنے لگی, جب نبی کی سیرت کو چھوڑ کر نبیوں کے کردار کو سمجھنے لگی, تو کہنے لگے جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولا. بڑی بڑی کتابوں میں لکھ دیا 3 جھوٹ بولا, اور وہ سارے واقعے بھی گنائے. جب وہ بتوں کو توڑا تھا تو کہا تھا بڑا والا ہے, اور وہ ہے جناب سارا کے واقعہ. 3 جھوٹ. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے جناب ابراہیم کے لیے, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے حبیب آپ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کریں, وہ میرا سچا نبی تھا. قرآن ابراہیم کو کہہ رہا ہے صدیق, اور ہم کہہ رہے ہیں ہم سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں, ہم میں سب آ جاتے ہیں نا. اب یہ تو فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کس کا کیا عقیدہ ہے. 3 جھوٹ بولا, 3 جھوٹ بولے. 3 کس نے؟ جس کو قرآن نے صدیق کہا. اب اگر میں دھیرے سے کہوں لیکن آپ اسپیڈ سے سمجھ جائیے گا, جب اللہ کا بنایا ہوا صدیق 3 بول سکتا ہے, جسے آپ صدیق ایسا لگ رہا ہے کہ باتیں جو سمجھ میں آ رہی زیادہ ہے نا. جب اللہ والے کے لیے 3 ہے تو ہمارے والے کا کیا معیار ہوگا, کیا حساب لگائیں گے. اچھا کون ہے صاحب, یہ کون ہے؟ قرآن نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہاں جتنے جھوٹے تھے سب سچے بن گئے, اور ایسوں نے کہا کہ ہم بھی سچے ہیں جن کی نسلوں میں بھی سچائی نہیں تھی. کیا کہہ دیا میں نے, جہاں نسلوں میں بھی سچائی نہیں تھی انہوں نے بھی کہا ہم سچے ہیں. اچھا اللہ نے کہا میرے حبیب جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے, تم اپنوں کو لاؤ اور ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے لائیں. وہ جو عیسائی آئے ہیں ان سے کہہ دو. اچھا اگر یہ والا موقع نہ ہوتا تو سچے پتہ نہ چلتے, اگر یہ موقع نہ ہوتا تو سچے پتہ نہ چلتے. اچھا کون کون گیا
अशरफ अली थानवी ने भी लिखा है, शिबली नेमानी ने भी लिखा है कि झूठों पे लानत करने के लिए जो निकले हैं वो अली है, फातिमा है और हसनैन है और नबी है, यही निकले हैं झूठों पर। तो भीड़ तो बहुत है, भीड़ तो बच्चे बहुत हैं, मर्द बहुत हैं, औरतें बहुत हैं। या रसूल अल्लाह तो 250 लेके चले जाइए, पब्लिक ज्यादा रहेगी, रोग बनेगा। हम तो यही समझते हैं अगर हमारे साथ वोट ज्यादा है तो हम बड़े हो गए। ले जाइए 250 आदमी को, रोग पड़ेगा उनके ऊपर। कहा भीड़ नहीं ले जानी, सच्चे ले जाने, सच्चे लेके जाने, वरना वहां करनी है झूठों पे लानत, करनी है झूठों पे लानत। तो अब अगर जो मेरे साथ हो जाए, जिसने जिंदगी में एक बार भी झूठ न बोला हो, वरना अगर कोई झूठा चला जाएगा तो लानत भेजेगा कहीं। इसलिए रसूल की हदीस है कि लानत अपने मुस्तहक तक पहुंच जाती है, लानत अपने मुस्तहक तक पहुंच जाती है। तो कहा नहीं, हमें भीड़ नहीं ले जानी है। लेके किसे गए? 2 बच्चे, एक बीवी और मौलाए कायनात। देखिए ये तादाद हमारी भी सबने लिखा कि जाने झूठों पे लानत करने वाले यही है। किन पे करनी है लानत? झूठों पर। अच्छा देखिए कमाल ये है, जब नबी नहीं ले जा रहे हैं तो आप तो खुद चले जाओ। अच्छा ये जो बातें हो रही हैं कि कल झूठों पे लानत करनी है, पूरे मदीने को पता है। हाँ मीडिया वहां बहुत तेज था, जासूस लगे हुए हैं, फिर ऐलान हो रहा है कि सुबह जाना है, सच्चों का काफिला जाएगा, छुपके थोड़ी जाएगा, अल्लाह देना जाएगा। तो सबको पता है झूठों पे लानत करनी जानी है। तो अगर नबी नहीं ले जा रहे हैं तो आप लोग खुद निकलिए, दूसरी गली से निकलिए, उस रास्ते पे जाइए और मैदान मुबाहिला में मदीने के बाहर तो खैमा लगा हुआ है, सलमान फारसी लगा के आए हैं, पहुंच जाओ वहां पहले से। और आप कोई ऐसे भी नहीं है कि आप वही करते हैं जो नबी कहते हैं। नींद आ रही है? आप तो ऐसे भी नहीं है ना कि आप वही करते हैं जो, आप तो वही करते हैं जो नबी नहीं कहते। खुद आप अपनी मर्जी से लेके चले गए 39 दिन तक, 39 डेज अप डाउन करते रहे खैबर में। लश्कर कहे सरदार भागा, सरदार कहे जाते थे झंडा लेकर, आते थे डंडा लेकर। वो उसे ब्लेम कर रहा है, उसे ब्लेम कर रहा है, समझ में नहीं आ रही है बात। चले जाए यहाँ भी चले जाओ। अच्छा यहाँ तो प्लस पॉइंट है भाई, यहाँ ना पहलवान है, ना मरहब है, ना अंतर है, ना हारिस है, यहाँ तो खतरा है ही नहीं। भाई तलवार से आप डरते हैं ना, बहादुर से आप घबराते हैं ना, नेज़े से आपको डर लगता है ना। बहादुर का नेज़े से डरते हैं तो बीपी बढ़ता है तो पीछे हटते हैं तो दौड़ते हैं तो भागते हैं तो कहीं से कहीं चले जाते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है भाई। इस मैदान में मुबाहिले में न तीर है, न तलवार है, न मरहब है, न जंग होनी है, कुछ होना ही नहीं है। जबान का काम है, चले जाओ। कहा साहब वो मैदान और था, ये मैदान और है। उस मैदान में ऑप्शन था, जब तक कहे रहो और जब दिल कहे चले जाओ। ये है लानत का मैदान। अगर लानत पीछे लग गई तो कयामत बेवकूफ थोड़ी है कि आप कहे पे संभाल लेंगे। हम नहीं जाएंगे, नहीं गए नहीं, खुदा की कसम गए नहीं। एक दो करीब भी नहीं आया ना, जानता था रोज 250 झूठ बोलता हूँ, जानते थे ना कि रोज झूठ बोलता हूँ तो जाऊं कैसे। लानत को अपने पीछे थोड़ी लगवाना है, नहीं है। अब मैं एक लॉजिकल सवाल कर रहा हूँ और जहां तक मेरी आवाज जाए इस पैगाम को आप इल्मी पैमाने पे आप रखिएगा। मुबाहिला होता सन 9 हिजरी में, 24 जिलहिज 9 हिजरी, यानी 9 हिजरी खत्म होने में भी कितने दिन है? 6 दिन है, अगर 30 का महीना आप माने, ठीक है। सरकार की वफात, इंतकाल कब है? हमारे हिसाब से 28 सफर 11 हिजरी, औरों के यहाँ 12 रबीउल अव्वल, ठीक है। इतना ही है, 10-15 दिन का, 14 दिन का फर्क है। हिजरी सबके यहाँ कॉमन है। यानी ये मुबाहिला कब हो रहा है? नबी के
दुनिया से जाने से कितने दिन पहले? 1 साल चंद महीने। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना? अब समझो जो बात कहना चाह रहा हूं गौर से। अगर पूरी उम्मत में सन 9 हिजरी में किसी का बच्चा सच्चा होता, किसी का भी बच्चा सच्चा होता और नबी लेके न जाते तो जमाना क्या कहता कि नबी ने हकदार को लेके नहीं गए, नबी ने हक को गस्ब कर लिया, सच्चा था लेके नहीं गए। अल्लाह ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई सच्चा हो तो नबी जरूर लेके जाएंगे। तो बच्चे गए हैं 2, यानी आलम इस्लाम में सच्चे बच्चे हैं तो फिर आगे बढ़ रहा हूं। अगर 9 हिजरी में कोई बीबी सच्ची होती जहरा के सिवा, अगर शहजादी के सिवा कोई सिद्दीका होती और नबी न ले जाते तो जमाना कहता साहब कैसे नबी है, वो भी सच्ची बीबियां थी, कहीं भेगे नहीं गए। अगर 9 हिजरी में अली के सिवा कोई सच्चा होता, बात हो गई है, जिनको समझना है बात समझ ले। इसका मतलब यह है कि नबी की जिंदगी में, नबी के दुनिया से जाने से 14, 15, 16 महीने पहले आलम इस्लाम में सच्चे बच्चे हैं तो 2, सच्ची बीबी है तो 1, सच्चा मर्द है तो 1। आज तक ये प्रमोशन मेरी समझ में नहीं आया, जो नबी के जमाने में न थे, नबी के बाद कैसे भाई? जो लोग नबी के जमाने में थे और उस मियार के न थे, वो बाद नबी कहां से बन गए? है जो चाहे वो आपका करिश्मा साफ करे, हम क्या कर सकते हैं? आप जिसे चाहे झूठा बनाए, जिसे चाहे सच्चा बनाए, लेकिन दलील और कुरान ये गवाही देता रहेगा कि सच्चे 2 हैं। और उधर ईसाइयों ने, वो जो ईसाई आए थे वो जाहिल नहीं थे, पढ़े लिखे थे। नजरान का नाम सुना है ना आपने? वो नजरान की पॉपुलेशन थी 60,000, ये कस्बा था, 60,000 की आबादी है। उन्होंने 60,000 में से 70 चुने पढ़े लिखे, 70 में से 14 चुने, फिर 1 को चुना, कहा तुम्हें बात करनी है। वो जो 1 था ना आलिम, उसने कौम से पहले कह दिया था अगर असहाब के साथ आए तो मुबाहिला करना, अगर असहाब के साथ आए तो मुबाहिला, अगर औलाद के साथ आए तो मुबाहिला। यही तक सुना है ना? अगला जुमला उसका कोई पढ़ता नहीं है। औलाद के साथ आए तो मुबाहिला न करना, अगला जुमला उसको सुनिएगा। वो राहिब आलिम ये कहता है ऐसे हसास मौके पर जो अपनी औलाद को आगे कर दे वो कभी झूठा नहीं होगा। ऐसे मौके पर जो अपनी औलाद को सामने रखे वो झूठ नहीं बोल सकता। उसने देखा ये तो औलाद आ रही है, औलाद आ रही है, मुकाबला मुबाहिला नहीं किया, कहा माफ करिए जजिया दे देंगे, टैक्स दे देंगे, जो कहेंगे करेंगे, हम आपके मुकाबले पर। आलिम था वो, उसे कैसे पता कि सहाबी आए तो कर लेना, औलाद आए तो न करना। वो पढ़ा लिखा था, जाहिल नहीं था, पढ़ा लिखा था, जाहिल नहीं था। हमेशा अली के मुकाबले पर जाहिल आए हैं, पढ़ा लिखा था। और एक जुमला कह रहा हूं शायद कि महफूज रहे, हमेशा पढ़ा लिखा था। आज तक कुरान में आया था झूठों पर लानत, लेकिन नजरान के ईसाइयों पर लानत नहीं होती। क्यों? कहा उसने मुबाहिला किया ही नहीं। एक आलिम था, पूरी कौम को लानत से बचा ले गया। आलिम था, पूरी कौम को लानत से बचा ले गया। तो अगर आलिम होगा किसी भी कौम का तो कौम को लानती नहीं बनाएगा, लेकिन अगर तुमने अपनी कौम का रहबर किसी जाहिल को बना लिया तो जलील भी हो गए, लानत भी बरसेगी।
عیسائیوں پہ لعنت کہے، لعنت پڑھے. آپ نے کبھی ایک آیت تسبیح پڑھی ہے کہ اللہ نصارى نجران پہ لعنت بھیجی؟ نہیں پڑھی نا. بھائی پڑھنی ہی نہیں ہے تو آپ کہاں سے پڑھیں گے؟ کہا صاحب آئے تو تھے لیکن لعنت سے بچ گئے. میں نے کہا کیوں بچ گئے حضرت؟ کہا دیکھو دھیرے دھیرے بات کرو، زیادہ چلاؤ گے تھک جاؤ، آہستہ سے بات کرو. میں نے کہا کیوں بچ گئے؟ آئے تو تھے. کہا اس لیے بچ گئے کہ انہوں نے مقابلہ نہیں کیا. اس لیے بچ گئے کہ انہوں نے مقابلہ. دھیرے سے آپ بتا دیں کس کا مقابلہ؟ پنجتن کا، علی کا، نبی کا، بی بی کا، حسنین شریفین کریمین کا. میں نے کہا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی؟ کہا دیکھو سیدھی سیدھی بات سن لو، پنجتن کے مقابلے سے ہٹ گئے، لعنت سے بچ گئے تو اصول تو قرآن نے بتا دیا. جو پنجتن کے مقابلے سے ہٹ گئے، لعنت سے بچ گئے، تو جو پنجتن کے مقابلے میں آ گئے اس پہ لعنت ہو. بس میرے عزیزو، یہ کاروان صداقت، یہ سچوں کا قافلہ جو مشتمل ہے دو بچوں پر، ایک بیوی پر اور ایک نفس پر. ترتیب لشکر بڑی عجیب ہے. جو ہر میدان میں آگے ہوتا تھا آج سب سے پیچھے. ترتیب یہ ہے کہ چھوٹا نواسا آغوش رسول میں ہے، بڑا نواسا انگشت شہادت پکڑے ہوئے. نبی سب سے آگے، دو نواسے، ایک آغوش میں، ایک انگلی پکڑے ہوئے. ہم جیسا چھوٹی سی عزت والا آدمی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب کہیں جاتا ہوں پبلک میں تو بچے لے کے نہیں جاتا. سر لوگ کی توہین وغیرہ بچے لے کے آئے ساتھ ہی. بچے الگ، ہم الگ. کرتا بالکل صاف ہونا چاہیے، لباس بالکل کلیئر رہنا چاہیے. یا نبی اللہ، آپ جا رہے ہیں مباہلہ کرنے، اور جن بچوں کو آپ گود میں لیے ہیں، انگلی پکڑے ہیں، ان بچوں کی ماں بھی ساتھ میں ہے، باپ بھی ساتھ میں ہے. یا رسول اللہ، ایک کو ماں کے حوالے کریے، ایک کو باپ کے حوالے کریے، اور آپ شان سے آگے آگے جائیے. ایک ماں کے حوالے، ایک بچہ باپ کے حوالے. کا دیکھو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اگر میں نے ماں اور باپ کے حوالے کر دیا تو تعصب زدہ ذہن یہ لکھے گا بچوں کا کمال کچھ نہیں، ماں باپ جا رہے تھے، واپس میں چلے گئے، میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں کہ یہ بچے نہیں ہیں، اسلام کی صداقت ثابت کرنے جا رہے ہیں. جملہ آپ نے سن لیا. اس کا مطلب یہ ہے اس گھرانے کے بچے اگر میدان میں آغوش پہ جاتے ہیں تو شوق میں نہیں جاتے، نصرت اسلام کے لیے جاتے ہیں. چاہے مبارزے میں حسین گئے ہو یا حسین کی آغوش میں علی اصغر گئے. مقصد نصرت اسلام، مقصد حمایت اسلام، اسلام کی مدد ہے. یا آغوش میں ہو تو وہی جذبہ ہے. وہ اصغر جو حسین کی مظلومیت کی آخری مہر ہے. اصغر کے بغیر کرب والا ناتمام ہے. میرے مولا نے سفر کا آغاز نہیں کیا. یہ اصغر میری مظلومیت پہ آخری مہر کون لگائے؟ بس میرے عزیزو، وہ اصغر جس کی عمر 6 مہینے کی تھی. دنیا کے کسی بھی قانون کے اندر بے زبان کی سزا کیا ہے؟ تاکہ زمانہ دیکھ لے یہ جو لشکر ہے یہ وحشیوں کا لشکر ہے، یہ دلتوں کا لشکر ہے. یہاں انسانیت نہیں ہے. جگر کے ٹکڑے میرے مولا نے قربان کیے ہیں نصرت اسلام کے لیے. میرا پڑھنا بڑا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، لیکن ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو. وہ حسین جس نے اپنے کڑیل جوان کا لاشا اٹھایا، علی اکبر اس حسین و جمیل جوان کا نام ہے. یہ شہزادہ جب مدینے کے بازار میں نکلتا تھا تو
दुकानदार अपने सौदे सामान देना बंद करके अली अकबर के चेहरे की ज़ियारत किया करते। इतना हसीन और जमील। जो बच्चा गैरों की नजर में इतना खूबसूरत हो, वो माँ की नजर में कैसा हो, वो लैला की नजर में कैसा होगा। अज़ादारों, जनाब अली अकबर की बहन है जनाब सोहरा, और ये बीमार बहन जो सफर न कर सकी। सोहरा वतन में रही, मेरा मौला सोहरा को लेके नहीं गया। क्या मसलहत थी मौला जाने, लेकिन जनाब सोहरा का तरीका ये था कि जनाब अली अकबर से आगाज सफर में शहजादे अली अकबर ने अपनी बहन को सीने से लगा के कहा था, बहन जहां भी हम बयान करेंगे सबसे पहले मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। सोहरा को कितना इंतजार है मदीने में। जनाब सोहरा रोज नबी के रोजे पे जाती है, हुसैन की बीमार बेटी, कहती है नाना मेरा पापा तो खैरियत से है, मेरा भैया खैरियत से रहे। सबकी सलामती के लिए सोहरा चराग जलाती है, दुआएं करती है। जनाब अली अकबर ने मौला ने कहा, करबला के मैदान में मेरे लाल मेरी बहनों की ख्वाहिश है कि तुम अजान दो फज्र की, इसलिए बहनें नाना का लहजा सुनना चाहती, बहनें आखिरी बार आवाज सुनना चाहती हैं अली अकबर तुम्हारी। मेरे शहजादे अली अकबर ने हाथ जोड़कर एक जुमला कहा था, बाबा आप जमाने के इमाम हैं, मैं अजान कहूंगा लेकिन बस मेरी इतनी इल्तिजा है कि आप इमामत की कुव्वत से मेरी अजान की आवाज मदीने तक पहुंचा दे, ताकि जो मेरी बीमार बहन बिस्तर पे तड़प रही है, जो सोहरा बिस्तर पे तड़प रही है, वो भी मेरी अजान की आवाज को सुन दे। जनाब अली अकबर से मौला ने सुबह आशूर अजान दिलवाई। तारीख कहती है कि जनाब सोहरा ने जब अजान की आवाज सुनी तो एक मरतबा बिस्तर से उठी। जनाब सोहरा की नकाहत का यह आलम है कि बहुत सिन नहीं है, 10-12 बरस का सिन है, लेकिन जनाब सोहरा इतनी कमजोर हो गई है कि ऐसा का सहारा लेके चलती है। दीवार पकड़कर हुसैन की बेटी चलती है। अजान की आवाज सुनी सोहरा ने, एक मरतबा सहारे के साथ आई जनाब उम्मे सलमा के पास। नानी मैंने कहती थी देखो मेरा भैया मुझे लेने के लिए जरूर आएगा, मेरा भैया मुझे लेने के लिए जरूर आएगा। सोहरा क्या हुआ, देखो नानी मेरा भैया मस्जिद में अजान दे रहा है। नानी मेरा भैया आ गया मुझे लेने के लिए। जनाब उम्मे सलमा ने सोहरा को सीने से लगाया, सर पे हाथ रखा, बेटी तुमने ख्वाब देखा होगा। कहा नहीं नानी मैंने अपने भाई की आवाज को सुना है, मेरे कानों में मेरे भैया की आवाज आई है, मेरा भैया ने वादा किया तो सोहरा तुझे लेने के लिए आऊंगा, हो नहीं सकता मेरा भाई मुझसे कहे और आया न हो। अज़ादारों, जनाब सोहरा का ये आलम है, ये कैफियत है। उधर इमाम हुसैन अली अकबर को रुखसत करना चाहते हैं। अंदाज क्या है रुखसत करने का? हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने बार बार देखा कि खैमे का पर्दा उठता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी गिरता है। अज़ादारों, जनाब अली अकबर की बहनों ने अली अकबर को हल्के में लिया। जनाब अली अकबर की बहनों ने हल्के में लिया, इसलिए देख रही है जो भी जा रहा है वो वापस नहीं आया। एक मरतबा जनाब अली अकबर दरमियान में खड़े हैं, चारों तरफ से बहनें हैं। कोई बहन अली अकबर की पेशानी को चूम रही है, कोई बहन अली अकबर के बाजुओं का बोसा ले रही है, कोई दाहिने बाजू को चूम रही है, कोई बाएं बाजू को चूम रही है, कोई बहन अली अकबर के सीनों को चूम रही है और कह रही है बहने भैया हमें जंगल में किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो, भैया हमें
हमें जंगल में किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह ताला जरा आप तसल्लुल करिएगा, मुझे मसाब की मंजिल में थोड़ा आगे जाना है, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। इन्हीं बहनों में एक बहन की आवाज आई, ऐ भैया अगर तू इजाजत दे तो मैं तेरे पैरों को चूम लूं, मेरा कद इतना बड़ा नहीं है भैया कि मैं तेरे बाथरूम तक और माथे तक आ जाऊं। आप समझ गए होंगे वो कोई और बहन नहीं थी। एक मर्तबा अली अकबर झुके, जनाब सकीना को उठाया, सीने से लगाया। मैं कहूंगा बीबी आज के बाद भाई का सीना न मिलेगा, भाई प्यार करने के लिए न मिलेगा, दुश्मनों के तमाचे होंगे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। जनाब अली अकबर रुखसत हुए और उन्होंने लिखा है कि जनाब अली अकबर को जो मेरे मौला ने रुखसत किया तो जुमला का अली अकबर जब तक सामना रहे मुड़मुड़ देख हो जाएगा। जवान जा रहा है, 18 बरस का करियर जवान मक्तल की तरफ जा रहा है। अली अकबर ने महसूस किया जैसे कोई आ रहा है, पलट कर देखा तो कोई और नहीं, सही बात कमर पे हाथ रखे हुए अली अकबर के पीछे पीछे मेरा जनाब अली अकबर घोड़े से उतरे। आए बाबा आपने तो रुखसत कर दिया था। अजीब जुमला कहा है, जो साहिबाने औलाद है उस जुमले को समझेंगे। एक मरतबा मेरे मौला ने कहा पर काश को तो साहिब औलाद होता, काश को तो साहिब औलाद होता। एक मरतबा दोबारा जनाब अली अकबर रुखसत हुए। बस मैंने मुख्तसर किया है, जरा आप तसव्वुर करिएगा। जनाब उम्मे लैला, जनाब ज़ैनब, सबकी तमन्ना यह है कि अली अकबर मेरे मौला को कुर्बान हो जाए, हुसैन को कुर्बान हो जाए। अज़ादारों जनाब अली अकबर दुश्मनों के नरमे में घिरे हैं। तन्हा शहीद है करबला का अली अकबर, जिसने अपने बाबा को मदद के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि जब अली अकबर घोड़े से गिरने लगे तो सलाम किया, बाबा मेरा सलाम कबूल कर लीजिए। अज़ादारों जवान ये जानता था मेरा ज़ईफ़ सुबह से लाशे पे लाशे ला चुका है, किस अंदाज से आएंगे। अज़ादारों मेरा मौला चला, खैमे से चले, अली अकबर ने बुलाया है, जमीन पे गिरते जाते हैं, खड़े होते हैं, या अली या अली या अली या अली कह के जब अली अकबर के लाशे के करीब जाके मेरा मौला गिरा है तो खड़े न हो सके। अज़ादारों की हुमिया को सहारा लेकर हाथों के सहारे से मेरा मौला अपने जवान के पास पहुंचा। क्या देखा, करिया जवान है, खाक खून निकलता है। अज़ादारों एक मरतबा मेरे मौला ने चाहा कि अली अकबर के लाशों को उठाना चाहा, अली अकबर ने हिचकी ली, लाशा रख दिया, दोबारा कोशिश की, उठा न सके। तीसरी मरतबा कहने लगा मेरा मौला अली बेटा अकबर, ये हाथ जो सीने पे रखे हो मेरी गर्दन में डाल दो। अज़ादारों सीने से हाथ हटाना था, मेरे मौला ने उन्हें देखा, वो फल देखा जो अली अकबर के सीने में लगा है। बस अज़ादारों अली अकबर जमीन करबला पे है, मेरे मौला ने एक हथेली जमीन करबला पे रखी, एक हथेली से नजर की अली को पकड़ा, आवाज दी, नाना दादा इब्राहिम को बुला लीजिए, मेरी आंखों पर पट्टियां नहीं बंधी है। अज़ादारों ज़ईफ़ है, जवान बेटा है, नजर की अली हाथ में है। रसूल ने कहा है बेटी ज़हरा इस मंजर को न दे, मलाइका में तनाज़ुम है, रूहे अंबिया तड़प रही है। अज़ादारों एक मर्तबा अली अकबर से सीने के नजर की अली को निकाला, हाय मेरा मज़लूम जवान के लाशे के पास खड़ा है। क्या देखा कि एक कासिद आया, आने के बाद सलाम करता है मेरे मौला को और कहता है इतना बता दे इस सहरा में कोई हुसैन भी है, इस सहरा में कोई हुसैन भी है। एक मर्तबा मेरे मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ, मेरा नाम हुसैन है। कहा नहीं आप हुसैन नहीं है। कहा कि तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो। कहा मैं मदीने से जब निकला, मैं बनी हाशिम से जब निकला तो देखा एक बेटी है जो अपने बाल को रो रही है, तड़प तड़प के रो रही है। उसने खत दिया है और कहा है कि मेरा बाबा हुसैन वो होगा जिसके दाहिनी तरफ जवान होंगे, जिसके बाईं तरफ जवान होंगे, जिसके पुष्प जवान होंगे। आपके साथ तो कोई नहीं है और आपके पूरे बदन में खून लगा हुआ है। एक मरतबा मेरे मौला ने कहा मेरी बेटी ने सच कहा था, जिन जवानों की बात की थी भाई
किया, खत को पढ़ना शुरू किया। जनाब सुगरा ने लिखा था, बाबा पूरा घर मुझे भूल गया, बाबा आपने तो वादा किया था कि मैं बेटी तुझे लेने के लिए आऊंगा। भैया अली अकबर को भी मेरी याद नहीं आती, और भैया अली अकबर से कहना, ऐ भैया बीमार बहन को अपनी शादी में भूल न जाना, आपकी सोरा आपको याद कर रही है। अजादारों ये जुमले मौला ने पढ़े, खत को लिया, अली अकबर के सीने रख के बाजू हिला के कहा, अकबर उठो, बहन ने सलाम देना है। ऐ अकबर, बहन ने याद किया है कल ये जवान की लाश तड़पी। ऐ बहन सोहरा, महशर में मुलाकात होगी। अजादारों ये मंजर, ये तो था 6 मुहर्रम में हम सुनते हैं इस मसाइल को, लेकिन बस एक टुकड़ा ये सुन लीजिए, अली अकबर का जिस्म तो कर